أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد نہ کرو قالوا تو کہتے ہیں انما نحن ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار انہم هم المفسدون یقیناً وہ ہی فساد کرنے والے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان کو کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے ہیں لوگ قالوا تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف الا خبردار انہم هم السفہاء یقیناً وہی بے وقوف ہیں ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ان لوگوں کو ملتے ہیں آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ یقیناً ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو مہلت دیتا ہے فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وہ اپنی سرکشی میں حیران بھٹکے پھرتے ہیں منافقین کی حالت اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات بینات پر ایمان نہیں لاتے لیکن زبانی ایمان کے اسلام کے دعوے کرتے ہیں اور ان کا مقصد اہل ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے حالانکہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اہل ایمان کو ہمیشہ دھوکے میں رکھ سکتے ہیں تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ باطنی طور پر منافق کافر ہوتے ہیں تو کفر کی وجہ سے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب اور اہل ایمان کے ساتھ جھوٹ بولنے اور انہیں دھوکہ دہی کی کوشش کی وجہ سے عذاب علیم دردناک عذاب ہر دو طرح کے عذاب سے منافق دو چار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ جب ان کو کہا جاتا ہے
کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافقین کی ایک اور صفت یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ ہر الٹا کام کرتے ہیں اور اس کو نام بڑا خوشنما دے دیتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت اور علامت ہے۔ کام غلط کرنا ہے، کام کرنا ہے زمین میں دنگا فساد مچانے کا، اور نام اس کا اصلاح رکھ دینا ہے۔ آج کل یہ جو خوارج کی موجودہ صورتحال ہے، مچاتے فساد ہیں، قتل اہل اسلام کو کرتے ہیں اور نام رکھا ہوا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، فساد فی سبیل الطاغوت ہے فساد، نام اس کا جہاد رکھ دیا ہے۔ جہاد وہ کافروں کے خلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں۔ مسلمانوں کو کافر قرار دے کے، مرتد قرار دے کے، مسلمان حکام کو طاغوت کہہ کر اور ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا، تو یہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ان کے ساتھ قتال کرے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو آدمی ان خوارج کو قتل کرے، قتل کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے خوارج کے ہاتھوں، وہ سب سے افضل ترین مقتول ہے۔ اور یہ خارجی قتل ہو تو شر قتل تحت عظیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مقتول ہے۔ فرمایا لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میرے زمانے میں یہ پیدا ہو گئے، میں نے ان کو پا لیا تو ایسے ان کو قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا ہے۔ اور حالت کیا بتائی؟ یقولون من خیر قول البریہ، مخلوق کی اچھی ترین بات ان کی زبان پر ہو، یحسنون القول ویسیئون الفعل، باتیں اچھی اور کام اور اعمال انتہائی برے۔ یہ وسیلہ اور طریقہ کار ہوگا۔ تو منافقوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ مچاتے فساد ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ آج بھی نفاق کے مختلف درجات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، الٹے کاموں کو خوشنما نام دے دیتے ہیں۔ کنجر خانے کا نام رکھا ہوا ہے عذاب کاری، گلوکاری، فنکار، کنجروں اور مراشیوں کے نام بڑے خوشنما۔ ایسے ہی شراب کو نبیذ کہہ کر پی رہے ہیں، اور کئی ایسے کام ہیں دنیا جہاں کے سارے الٹے کام، نام بڑے اچھے اچھے۔ مسلمانوں کا قتل عام اور نام رکھا ہوا ہے فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو۔ یہ قتل انسانی، نسل انسانی کے خاتمے کا منصوبہ ہے، اور نام رکھا ہوا منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ۔ کام فساد سے درد کا اور نام بڑا عمدہ اور بڑا اچھا، جو بظاہر بڑا خوشنما محسوس ہو۔ ایسے ہی بے حیائی، فحاشی، قریانی، اس کو فروغ دے رہے ہیں حقوق نسواں کے نام پر۔ آزادی نسواں، حقوق نسواں، کہتے ہیں ہم تو اچھا بھلا چاہ رہے ہیں، اچھا چاہتے ہیں، اچھائی کرنا چاہتے ہیں اصل میں فسادی، بگاڑ پیدا کرنے والے۔ ایسے ہی کفر و شرک کے اڈے قائم ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اور نام عبادت کا دیا ہوا ہے۔ اور جو آدمی ان کے ساتھ شرک میں شریک نہ ہو اس کو بزرگوں کا گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ تو نام خوشنما رکھنے سے کام ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یاد رکھنا یہ فسادی لوگ ہیں
ان کو بھی پتہ نہیں، شعور نہیں، اپنے آپ میں بڑے دانشور بنتے ہیں، بڑے سکالر بن کر دکھاتے ہیں، اور حقیقت حال کیا ہے؟ عقل سے کورے، شعور، عقل مت اور دانش نام کی شے کوئی نہیں۔ یہ بے حیائی کو فروغ دینے والے منکرین حدیث اور اس طرح کے کئی لوگ، یہ جدید دور کے وہ ٹی وی سکالر جنہوں نے وہ مرد و زن کا اختلاط شرعی طور پر حلال قرار دے دیا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں، فساد برپا کرنے والے، فساد مچانے والے، ان کو علم نہیں، شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، یہاں لوگ سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے، تو اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا ایمان کتنا معیاری، بلند اور قابل قبول تھا۔ اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ویسے لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان لانے کی طرح یہ بھی ایمان لے آئیں، پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر یہ اعراض کریں ویسا ایمان نہ لائیں پھر یہ مخالفت میں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے جیسے لوگ ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں آنؤمن کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے کہ ہم ویسے ایمان لے ہیں۔ تو یہ بھی منافقوں کی ایک صفت اور نشانی ہے کہ حق بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں، ہاں اہل حق کو وہ گالی ضرور نکالتے ہیں، دلائل کی دنیا میں بالکل کورے اور صفر، بات نہیں بن پڑتی، جواب نہیں بن پڑتا، آگے سے لڑنا، برا بھلا کہنا، سب کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہیں کہا گیا تھا کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ، تو وہ بھی کہنے لگے ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے آئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہا، اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام پر سب سے پہلے زبانیں کاٹ جنہوں نے دراز کی وہ منافقین تھے، اسلام کے نام لیوا منافق، اندر کھاتے پکے کافر، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں طرح طرح کے نازیبا کلمات اور الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اسی جگہ پر منافقین کی روش اور ان کے طریقے پر ہیں۔ صحیح بے وقوف کہنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، یہ الفاظ بدل بدل کر مختلف گروہوں کی طرف سے آج بھی جاری و ساری ہے۔ کئی واضح لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، کئی ایسا لفظ بولتے ہیں کہ جس کا عام بندے کو معنی سمجھ نہ آئے، معنی اس کا بھی بے وقوفی ہے۔ کہتے ہیں فلاں صحابی غیر فقیہ ہے، غیر فقیہ، فقیہ کہتے ہیں سمجھدار ہو، سیانے کو، جس کے اندر فقاہت ہو، سمجھ ہو، سوجھ بوجھ ہو جس کے اندر، اور جس کے اندر نہ ہو اسے کہتے ہیں سفیہ، بے وقوف۔ اب فقیہ کا الٹ سفیہ ہے، جیسے مرد کا الٹ
عورت، متضاد الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اب کوئی کہ یہ غیر مرد ہے، عورتیں ساری غیر مرد ہوتی ہیں، مرد نہیں مطلب عورت زنانہ ہے. تو ایسے ہی غیر فقیہ کا مطلب صحیح. تو یہ کام بہرحال لوگ لفظ بدل بدل کر آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، برا بھلا کہنے والے. وہ ایک علامہ مکشری ہیں، معتزلی کا معنی عقل پرست، سادہ لفظوں میں. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے الکشاف، بڑی پائے کی بڑی عمدہ اور اعلیٰ تفسیر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے لفظی، لغوی، ادبی محاسن، اسلوب قرآن مجید کا بلیغانہ، ادیبانہ، اس کا بڑا بہترین استعمال کیا ہے انہوں نے تفسیر کے دوران. لیکن چونکہ وہ عقل پرست ہیں تو اپنی عقل پرستی کی وجہ سے ایسی باتیں جو ان کی عقل میں نہیں آتی ان کے وہ منکر ہیں، انکاری ہیں. وہ چونکہ معتزلی ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسلک اور مذہب کیا ہے. تو انہوں نے چند اشعار لکھے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں. وہ نہ تو حنفی، نہ حنبلی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ اہل حدیث. 5 مسلک ہے نا، کل 5 مذاہب ہیں: اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. انہوں نے چاروں مسلکوں کی ایک ایک خامی گنوائی. کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مسلک اور مذہب کیا ہے، لیکن میں پیش کر سمجھتا ہوں کہ اپنا مذہب چھپا لوں، اسی میں عافیت اور سلامتی ہے. کیوں؟ اگر میں اپنا مذہب ظاہر کروں گا تو لوگ میرے مذہب کی کوئی نہ کوئی خامی نکال دیں گے. پھر اس نے چاروں مذاہب کی خامیاں بیان کی. اگر میں کہوں حنفی ہوں تو لوگ کہیں گے حنفی تو شراب کو حلال کہتے ہیں اور شراب کو اللہ نے حرام کی ہے. ایسے ہی مالکی، شافعی، حنبلی سب کی انہوں نے ایک ایک خامی بیان کی. اخیر میں اہل حدیث کی باری آئی تو کہتا ہے اگر میں کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں تو اہل حدیث تو بس میٹھے ہیں، کوئی عقل مت کوئی نہیں ہے. یعنی خامی کوئی نہیں اہل حدیث کی بیان کر سکا. اعتراض کیا کیا کہ یہ اپنی عقل سے نہیں سوچتے، ہر بات میں کہتے ہیں لو آئے، لو حدیث، لو آئے، لو حدیث. دلیل تو قرآن سے، حدیث سے کوئی بات ہی نہیں سنتے. تو یہ اس نے ایک اعتراض جڑا اہل الحدیث میں. اور یہ بھی اہل الحدیث کی کوئی خامی نہیں بلکہ خوبی ہے. تو بہرحال یہ طریقہ کار اور وسیلہ رہا ہے لوگوں کا شروع سے لے کے اب تک کہ اہل حق کو وہ برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن ان کی خامی وہ نہیں بیان کر سکتے. من حیث الجماعت ان کے مسلک اور موقف میں کوئی خامی وہ ہوئی. ہاں انفرادی طور پر انسان کی اپنی ذاتی کمیاں کو تعینہ وہ سب نے اسے کوئی بھی معصوم و معمول نہیں. معصوم عن الخطا وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار یہ لوگ خود بے وقوف ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں. بے وقوف بھی ہیں اور اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں، جاہل مرکب ہیں. یہ منافقوں کی حالت ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، اہل ایمان سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، شیطان سے مراد کافروں کے بڑے بڑے سردار، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں میں سے جو تمرد اور سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں انہیں شیطان قرار دیا ہے۔ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیطان، جنوں میں سے شیطان۔ اس طرح سورۃ ناس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من الجنۃ والناس، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ تو جن ہو یا انسان جو تمرد اور سرکشی کے اوپر شیطنت جس کے اندر پائی جائے وہ شیطان ہے۔ اور مراد یہاں پہ کفر کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ہیں۔ فرمایا جب وہ ان اپنے سرداروں کی طرف، بڑے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ یعنی ایمان والوں کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کر کے ان کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ اچھا، اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والوں سے راہ چلے ملاقات کرتے ہیں۔ اور شیاطین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اہتمام کے ساتھ اپنے وڈیرے کافروں کے پاس اسپیشل جا کے تنہائی میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ فرق ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ منافق بیٹھتے ہیں، ان کی مجالس میں اگر مستقل طور پہ بیٹھیں، وقت نکال کے ان کی بات سنیں سمجھیں تو پھر تو اسلام ان کے دلوں کے اندر داخل ہو جائے، مومن بن جائے۔ کافر یہی کہتے تھے نا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شور شرابہ کرو، قرآن نہ سنو تاکہ تم غالب آئے۔ شور شرابہ ہوگا، کوئی قرآن سن نہیں سکے گا، کسی پہ اثر نہیں کرے گا۔ قرآن جو بھی سنتا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اگر غور سے سن لیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی اہل ایمان کے ساتھ راہ چلے ملاقات، ہلکی پھلکی ملاقات کرتے ہیں، اور اپنے کافر سرداروں کے ساتھ بڑی بڑی دیر تک مجلسیں جما کے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ آمنا، آپ بھی ایمان لے آئے، اور کافروں کو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو صرف مذاق ہی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ یعنی یقین کے دو الفاظ انما اور انا، کفار کے ساتھ جب مل بیٹھتے ہیں اپنے کفر کے اوپر گواہی دیتے ہوئے یقین کے کلمات بولتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔ یعنی ان کے الفاظ میں بھی یقین نہیں ہوتا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے اور کفر کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کے الفاظ میں پختگی اور یقین ہوتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان سے سمجھتے ہیں کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ان کو بدھو بنایا ہوا ہے ہم نے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہی۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں اور حیران کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ آخرت میں اہل ایمان کے ساتھ یہ لوگ جا رہے ہوں گے، اہل ایمان کے نور میں، روشنی میں، اچانک سامنے سے دیوار کر کے ان کو جہنم کی طرف پھیر دیا جائے۔ اہل ایمان جنت کی جانب چلیں گے، منافق بھی ظاہر میں اسلام کیا ہوا تھا، یہ بھی ساتھ چل لیں گے، انہیں چلنے دیا جائے گا۔ لیکن کچھ دیر بعد راستے میں درمیان میں دیوار قائم کر کے ایمان والوں کو جنت کی طرف اور ان کو جہنم کی طرف، دونوں کی طرف پھیر دیا جائے۔
ان کے ساتھ بھی قیامت کے روز مذاق ہوگا اور کہیں گے ٹھہر جاؤ ہمارا انتظار کرو، نستبق من نورکم، تھوڑا سا تمہارا نور تمہاری روشنی ہم بھی لے لیں۔ کہا جائے گا جاؤ واپس جاؤ اور جا کے اپنی روشنی اور نور حاصل کرو۔ اب کیسے واپس جائیں؟ دنیا ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مذاق کی نسبت حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حقیقتاً مذاق کرتا ہے، لیکن اللہ کا مذاق بندوں کے مذاق جیسا نہیں۔ استہزاء کرنا، مذاق کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تر صفات کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی یہ صفات کما یلیق بشأنہ، ویسے ہیں جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔ اللہ کا مذاق کیسا ہے؟ جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔ ہر آدمی، انسان بھی اپنے مقام و مرتبے کے مطابق مذاق کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جیسا مقام و مرتبہ ہے اللہ کا مذاق ویسے ہے۔ اللہ کے شایان شان مذاق ہے، انسانوں کے مخلوق کے مذاق جیسا مذاق نہیں۔ مخلوق کا مذاق تو بہت اوقات بڑا واہیات قسم کا، بے ہدا قسم کا بھی ہوتا ہے، جو اہل ایمان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ یہ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کے بارے میں تعبیر کرتے ہیں کہ مذاق سے یہ مراد ہے، وہ مراد ہے، تو ایسی تعبیروں کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے استہزاء، اللہ استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تعبیر نہیں کرتے، نہ ہی اللہ کے استہزاء کو مخلوق کے استہزاء کے ساتھ تصویر دیتے ہیں، نہ ہی استہزاء کا مطلق طور پر انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سارے اہل بدعت کے کام اور ان کے وتیرے ہیں، اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو بڑھاتا ہے سرکشی میں، ڈھیل دیتا ہے ان کو کہ اور زیادہ ہو۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں۔ یعمہون، سرگرداں، حیران، آنکھوں سے بندہ اندھا ہو اس کو کہتے ہیں اعمیٰ۔ عمیٌ، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونا، آنکھوں کا اندھا، اور جو عقل کا اندھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اماں، عین میم اور ہا، اماں، اس سے ہے لفظ یعمہون کہ وہ عقل کے اندھے بنے پھرتے ہیں۔ عین میم یا ہو عمی، اس کا معنی آنکھوں کا اندھا پن، اور اماں کا معنی عقل کا اندھا پن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، گمراہی کو اختیار کیا ہے، ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت نفع بخش فائدے مند نہیں ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور خود جانتے بوجھتے ہوئے دیدہ دانستہ گمراہی کو اختیار کیا۔ تو یہ منافقین کی چند ایک مزید صفات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔